پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ وکیل کیا کرنا ہے جج ہی کر لو۔ 2019 میں گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کس طریقے سے عدالتی نظام کو دباؤ میں لاتے ہیں، انصاف کے میکنزم کو مینج کرتے ہیں، ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے جج ارشد ملک سے متعلق ویڈیو اسکیم کافی ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے اس مقدمے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ 25 صفحات پر مشتمل فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کیوں مسلم لیگ نون اور مریم نواز شریف کی سزا کو ختم کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر درخواست نہیں داخل کر رہی؟ کس طریقے سے جج کو بلیک میل کیا گیا، رشوت کی آفر کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی ساکھ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں گم تھے؟ اس پورے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس مقدمے کا منطقی انجام کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کل کے عدالتی فیصلے کی۔ 25 صفحات کے فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے کمیشن بنانے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کے مطابق FIA آلریڈی اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ نواز شریف کی سزا کو برقرار بھی رکھ سکتی ہے، سزا میں ترمیم بھی کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اثر نو ٹرائل کورٹ کو مقدمے کی سماعت کے لیے بھی بھیج سکتی ہے۔ تاہم یہ بات سب سے زیادہ اہم ہوگی کہ کیا ویڈیو اصلی ہے، کیا ویڈیو کا فورنزک آڈٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہی کسی بھی پارٹی کو ریلیف یا سزا مل سکتی ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ تو تھا ایک عدالتی فیصلہ۔ اب جج صاحب کے متعلق سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا بیان حلفی اور پریس ریلیز ایک اعتراف جرم ہے، اور کارروائی کا اختیار اب ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ اب ہائی کورٹ کیا کارروائی کرتی ہے یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن آخر یہ سٹوری شروع کیسے ہوئی، یہ ویڈیو اسکیم کیسے سامنے آیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے مریم نواز کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو دکھائی گئی جس کے اندر ایک ناصر بٹ نامی شخص جج ارشد ملک سے ملاقات کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پہ مریم نواز یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے العزیزیہ میں نواز شریف صاحب کو ریفرنس میں سزا سنائی تھی، اور فلیگ شپ ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کو رہا کر دیا تھا، بری کر دیا تھا ایک طرح سے۔ اور اس ویڈیو کے متعلق مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جج صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے، انکشاف کیا ہے کہ ان سے یہ فیصلہ دباؤ میں کروایا گیا، ان کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو دکھا کر ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ سنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز یہ بھی کلیم کرتی ہیں اس ویڈیو سے متعلق کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، اور انہوں نے بہت سارے لوپ ہولز بتائے ہیں مقدمے کے حوالے سے۔ وہ یہاں تک جج صاحب کے متعلق کلیم کر رہی ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی منی لانڈرنگ کا، کوئی غیر قانونی حرکت کا ثبوت جج صاحب کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن تاہم چونکہ ان کو بلیک میل کیا گیا ویڈیو دکھا کر، تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ سنایا۔ اور اسی ویڈیو کی بنیاد پہ مریم نواز یہ کلیم کر رہی تھیں کہ جب خود اکنالج کر رہا ہے تو پھر جج صاحب کے اس فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ یہ مریم نواز کا کیس تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد وہی جج ارشد ملک جن کی ویڈیو کو دکھایا گیا، انہوں نے اس کے جواب میں ایک پریس ریلیز جاری کی اور ایک بیان حلفی جمع کرایا۔ بیان حلفی پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی کلاسک ایگزامپل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس بیان حلفی کو پڑھ لیں، لیکن یہ ورژن ہے صرف اور صرف جج ارشد ملک کا، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس بات کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، اور یہ کوئی لیگل فورم ہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ تاہم وہ کیا کہتے ہیں اپنے بیان حلفی میں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جج صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں احتساب عدالت کا جج لگنے کے بعد مہر جولانی اور ناصر جنجوعہ نامی شخص نے ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ انہیں ان کی ریکمنڈیشن پر مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بطور جج احتساب عدالت تعینات کروایا گیا، اور ان کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ وہ نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ دیں۔ اس کے بعد ایک اگلی ملاقات کے اندر ناصر جنجوعہ کی جانب سے 10 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، جو کہ یورو اماؤنٹ کے اندر ان کو دینے کا کہا گیا، اور یہ بھی کلیم کیا گیا ملاقات کے اندر ناصر جنجوعہ کی جانب سے کہ 2 کروڑ روپیہ ابھی اس ملاقات کے دوران ان کی گاڑی میں موجود ہے، اگر وہ حامی بھرے تو وہ 2 کروڑ روپے کی رقم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔
اس کے بعد بقول جج صاحب کے کہ انہوں نے ان آفرز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دسمبر کے اندر نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی گئی العزیزیہ کیس میں. اس کے بعد ان سے دوبارہ رابطہ کیا گیا اور ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور دھمکیاں بلیک میلنگ میں اس وقت تبدیل ہوئی جب ان کو میاں طارق نامی شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر ان کو ان کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو دکھائی گئی. اور یہ اس وقت کی ویڈیو تھی جب وہ ملتان کے اندر ایڈیشنل سیشن جج کے طور پہ 2002 سے 2003 کے اندر تعینات تھے. اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا. ان کے مطابق ایک حیران کن چیز تھی کہ خفیہ طور پہ یہ ویڈیو کس طریقے سے ریکارڈ کی گئی. اس ویڈیو کی بنیاد پہ ناصر بٹ جو کہ مریم نواز کے مطابق کہ وہ لندن میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر کے طور پہ فرائض انجام دیتے ہیں، وہ ناصر بٹ صاحب اس ویڈیو کی بنیاد پہ جج ارشد ملک کو جاتی عمرہ نواز شریف سے ملاقات کروانے کے لیے لے کر گئے. وہاں پہ جج صاحب کے مطابق ان کو کہا گیا کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ انہوں نے دباؤ میں آ کے، اداروں کے دباؤ میں آ کے ان کے خلاف فیصلہ دیا. تاہم جج صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب باتیں کہنے سے انکار کیا، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ برملا بتایا کہ ان کا فیصلہ میرٹ کے مطابق ہوا، جس پہ نواز شریف صاحب ناراض ہوئے اور ملاقات ختم ہوگی. تاہم واپسی کے اوپر اسی ویڈیو کی بلیک میلنگ کرتے ہوئے اسی ویڈیو کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ کہا گیا کہ وہ نظر ثانی اپیل میں مدد کریں نواز شریف صاحب کی، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجبوراً اس کی حامی بھری. اور پھر ایک ملاقات کے اندر ایک مسودہ تیار کر کے لایا گیا جج صاحب کے سامنے، اور ایک خفیہ ریکارڈنگ کی گئی اس تمام تر گفتگو کی جج صاحب کے مطابق کہ انہوں نے کچھ پوائنٹس، کچھ تجاویز ضرور بتائیں. تاہم یہاں پر جو مریم نواز صاحبہ ویڈیو دکھا رہی ہیں جج صاحب کے مطابق یہ وہی ویڈیو ہے جب انہیں نظر ثانی اپیل سے متعلق وہ تجاویز دے رہے تھے. لیکن جج صاحب یہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ ویڈیو کو ٹیمپر کیا گیا ہے، کچھ باتیں ویڈیو کا حصہ نہیں تھیں، گفتگو کا حصہ نہیں تھی، جن کو ایڈ کیا گیا اور اس کو ٹیمپر کیا گیا، تو وہ ویڈیو کی صحت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کو عمرے کی ادائیگی کے دوران سعودی عرب کے اندر حسین نواز سے اسی ویڈیو کی غیر اخلاقی ویڈیو کی بنیاد پہ بلیک میل کرتے ہوئے ملاقات کے لیے مجبور کیا گیا. ملاقات کے دوران حسین نواز کی جانب سے 50 کروڑ روپے کی آفر کی گئی اور مطالبہ کیا گیا جج صاحب سے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، یہ اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر پچھتا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف جو ہے ان کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے اور کسی لاجک کے دیا گیا اور دباؤ میں دیا گیا، اور اس پچھتاوے کے وجہ سے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. تو یہ حسین نواز نے جال بننے کی کوشش کی. تاہم جج صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جج صاحب شریف فیملی سے ملاقاتوں سے انکار نہیں کر رہے، وہ ناصر جنجوعہ سے رابطوں سے انکار نہیں کر رہے، وہ ہر چیز کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہ بلیک میلنگ کی اس لاجک کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس مقدمے کے اندر کہ جج صاحب نے اپنے بیان حلفی میں کسی بھی جگہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف تھا، شواہد موجود نہیں تھے. جج صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ فیصلہ میرٹ کے عین مطابق کیا گیا، شواہد کے عین مطابق کیا گیا، فیصلے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں کی گئی اور کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا گیا. تاہم دوسری جانب مریم نواز، اب یہاں پہ ایک بڑا بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف مریم نواز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جج صاحب کو کچھ قوتوں کی جانب سے ان کی غیر اخلاقی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا گیا، جبکہ جج صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں اپنے حلف نامے میں کہ ان کو ان کی غیر اخلاقی ویڈیو مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا لوگ جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، ناصر جنجوعہ، ناصر بٹ، میاں طارق جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو بلیک میل کیا. اور مریم نواز یہ کے کلیم کے مطابق کہ نواز شریف صاحب کے فیصلہ اگینسٹ دینے کے لیے، نواز شریف کے خلاف دینے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا، جبکہ ارشد ملک صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو مسلم لیگ کے نون کے لوگوں نے مجبور کیا کہ وہ نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ دیں. اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر جج کو بلیک میل کس نے کیا؟ اداروں نے بلیک میل کیا یا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بلیک میل کیا؟ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان کا اتنا ہائی پروفائل کیس
منٹ ٹو منٹ کمنٹری ہو رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہے ہیں، ڈبیٹس ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر، اور جج صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں ملزمان کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب جن کو ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے جاتی عمرہ جانے کی اجازت دی گئی، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جج صاحب سے ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے لیے، یا پتہ نہیں فیصلے کو مینیج کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آخر اس پوری سٹوری کے اندر جب یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں تھے؟ حساس ادارے کہاں تھے؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ کیوں ان کو معلوم نہیں تھا کہ جج صاحب کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ اور اس سے بڑھ کے پاکستان کا وہ عدالتی نظام کہ آخر کس طریقے سے جج کو تعینات کیا گیا، کیوں اسکروٹنی نہیں کی گئی؟ 18 سال پہلے ایک ویڈیو بنا کر محفوظ کی گئی اور اس کو 18 سال کے بعد استعمال کیا گیا، یہ اس سے خطرناک ترین بات ہے۔ اور یہ سوچئے کہ جج ارشد ملک کے اس پورے کریئر کے دوران کتنی مرتبہ ان کو بلیک میل کر کے یہ کام کروایا گیا اور کس طریقے سے جج کو تعینات کیا گیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کیا یہ اکیلے جج ارشد ملک کی کہانی ہے؟ کیا مزید ججز بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے اس عدالتی نظام کے اندر؟ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آخر پی ایم ایل این جو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ انہوں نے بلیک میل نہیں کیا بلکہ وہ بلیک میل ہوئے ہیں جج صاحب سے متعلق، وہ کلیم کر رہے ہیں۔ لیکن تاریخ بڑی عجیب چیز ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے ناقدین کے مطابق کہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کیا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پہ حملہ کیا گیا، اپنی مرضی کے فیصلے کے لیے جج کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے متعلق ایک ٹیلی فون کال بھی منظر عام پہ آئی جس میں ملک قیوم کو وہ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما کو کتنی مدت کے لیے سزا دینی ہے۔ تو شریف خاندان کا ایک ٹریک ریکارڈ مبینہ طور پر یہ بھی موجود ہے۔ اب پی ایم ایل این کیوں اس ویڈیو کو آن نہیں کرتی؟ ایف آئی اے کی 105 صفحوں کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب، وہ مریم نواز صاحبہ، وہ احسن اقبال صاحب، وہ خواجہ آصف صاحب، وہ رانا تنویر صاحب، جنہوں نے پوری ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اور کلیم کیا کہ نواز شریف کو اب جیل میں رکھنا غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، وہ اس ویڈیو کی اونرشپ لینے سے انکاری ہیں۔ وہ کسی بھی فورم پہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کیسے بنی، کس وقت بنی، کس کیمرے سے بنی، کس جگہ پہ بنی۔ وہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں ناصر بٹ صاحب کے اوپر اور وہ اس پورے معاملے سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر پاکستان کے عدالتی نظام کا ٹیسٹ ہے کہ کیا اس نظام نے گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کے لیے کام کرنا ہے یا پاکستانی عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ ہر صورت کے اندر اس مقدمے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر ججز کو کیسے تعینات کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں اسکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ کان ہمیں کھینچنے چاہیے ان اداروں کے ایٹ لیسٹ کہ جو اس ملک کے اندر جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ کم سے کم وہ آئین، قانون، اصول اور اخلاقیات کی پاسداری کریں گے، کم سے کم ان کو ضرور جاگتے رہنا چاہیے۔ باقی پیغام یہی ہے کہ دنیا نہیں بدلی، دنیا بدل گئی ہے لیکن پاکستان نہیں بدلا۔ وکیل کیا کرنا ہے، جج ہی کر لو، پالیسی یہی ہے۔ اگر نہ مانے تو دھمکی دو، نہ مانے تو رشوت آفر کر دو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر اسکیم کو سامنے لے آؤ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو کنفیوز کرو۔ تو تاہم آج کا یہ فیصلہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ شریف خاندان یہ سزا معطل بھی ہو جائے تو منی ٹریل ان کو پھر بھی دینی پڑے گی، جو کہ وہ دینے سے قاصر ہے۔